ہیلو فرینڈز، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو سعود سٹوری۔ دوستو، شام کے بارے میں ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اہل شام تباہی کا شکار ہو جائے تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شام میں ہونے والی حالیہ خانہ جنگی کا تفصیل سے جائزہ لیں گے کہ کیا یہ وہی بربادی یا خانہ جنگی ہے جس کی پیشگوئی حدیث مبارکہ میں موجود ہے، اور کیا HTS یعنی حیات تحریر الشام واقعی مجاہدوں کا گروہ ہے یا پھر ان کے پیچھے اسرائیل اور امریکہ کے پشت پناہی ہے، اور ملک شام قیامت کے نزدیک اتنا اہم کیوں ہے۔ دوستو، ویڈیو کو پورا لازمی دیکھے گا اور اسے لائک اور اپنے اس چینل سعود سٹوری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ملاقات پھر سے ہو سکے۔ دوستو، ملک شام دین اسلام کی شروعات سے ہی تاریخی واقعات سے جڑا ہوا ہے اور اس سرزمین پر بہت سے انبیاء کرام مبعوث ہوئے۔ یہ بہت سے پیغمبروں کا مسکن رہا، جس کی وجہ سے اسے مقدس سرزمینوں میں سے ایک ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اسی طرح شام کا ذکر ہمارے مقدس اور پیارے کتاب قرآن مجید میں بھی ملتا ہے، اور جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو آخری بڑی معرکے یعنی دجال سے جنگ لڑنے کے لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام ملک شام میں ہی پڑاؤ ڈالیں گے۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ایک بڑی علامت ملک شام سے ہی نمودار ہوگی۔ حدیث اور روایات میں ہے کہ قیامت کے قریب ملک شام سے ایک آگ نمودار ہوگی جو پہلتے پہلتے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی، اور جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو آپ کے خلاف لڑنے والا سب سے پہلے لشکر ملک شام سے ہی نکلے گا، جسے لشکر سفیانی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے سب سے پہلے ابدال ملک شام سے ہی روانہ ہوں گے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شام کا ذکر کیا تھا اس میں موجودہ شام کا علاقہ فلسطین، اردن اور لبنان بھی شامل ہے۔ آج اس علاقے پر اگر نظر دوڑائی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ فلسطین، موجودہ شام اور لبنان شدید خانہ جنگی کا شکار ہو چکا ہے۔ آج شام کی سرزمین پر کوئی امن باقی نہ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر قربان جاؤ، 1400 سال پہلے آپ کے الفاظ پتھر پر لکیر ثابت ہوئے۔ آج شام کی سرزمین پر ایک بڑی خانہ جنگی کا آغاز ہو چکا ہے۔ تمام عالمی قوتیں وہاں پر اپنی مفادات کے لیے بے گناہ مسلمانوں کا خون بہا رہی ہے۔ ترکی، سعودی عرب، امریکہ، ایران، اسرائیل، روس، یہاں تک کہ شام کے موجودہ صدر بشار الاسد اس خونریزی سے اپنے مفادات حاصل کرنے میں مصروف ہے۔ شام ٹکڑوں میں بٹ چکا ہے۔ اس خانہ جنگی نے 2011 سے اب تک 3 لاکھ سے اوپر مسلمانوں کو موت کی نیند سلایا، اور حالیہ کچھ دنوں میں یہ خانہ جنگی ایک تباہ کن اور فیصلہ کن شکل اختیار کر چکی ہے۔ دوستو، HTS یعنی حیات تحریر الشام جو کہ ایک باغی گروہ ہے جس میں لگ بھگ 60,000 کے قریب ٹرینڈ جنگجو شامل ہے۔ یہ باغی گروہ شمال مغربی شام میں پہلے سے ہی ایک بہت بڑے علاقے میں وجود رکھتی تھی۔ اب اس باغی تنظیم نے شام کے دارالحکومت کی طرف پیش قدمی شروع کر رکھی ہے اور شام کے دوسرے بڑے شہر حلب پر قابض ہو چکے ہیں، اور یہاں تک کہ دارالحکومت دمشق کے قریب 2 بڑے شہروں حما اور حموس کا کنٹرول بھی اس گروپ کے ہاتھوں میں جا چکا ہے۔ صدر بشار الاسد کی فوج ایران اور روس مل کر بھی اب تک اس گروہ کا راستہ روکنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ ان باغیوں کی پشت پناہی ترکی کھلے عام کر رہی ہے، جبکہ یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب بھی پس پردہ اس گروپ کی مدد کر رہے ہیں۔ دوسری طرف بشار الاسد بھی کوئی اچھے بندے نہیں ہے۔ اس نے بھی شام پر اندھا دھند بمباری کر کے اپنے اقتدار کی ہوس میں ہزاروں شامی مظلوم عوام کو موت کی نیند سلا دیا تھا۔ دوستو، تمام عالمی طاقتیں، باغی گروپس اور شامی حکومت اپنے اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے مظلوم شامی عوام کا خون بہا رہی ہے۔ دوستو، HTS اس سے پہلے القاعدہ سے منسلک ایک گروہ تھا جس کو النصرہ فرنٹ کہا جاتا تھا، لیکن پھر اس تنظیم نے القاعدہ سے اپنا راستہ الگ کیا
اور اس کے سربراہ ابو محمد الجولانی داعش اور القاعدہ میں رہ چکے ہیں۔ ابو محمد الجولانی نے ہی حیات تحریر الشام کی بنیاد رکھی اور اس سربراہی میں شام میں لڑنے والے تقریباً 30 تنظیمیں اکٹھی ہو گئی، جس کی وجہ سے حیات تحریر الشام ایک طاقتور تنظیم ابھر کر سامنے آئی، جو شام کی پود سے ایک کے بعد ایک شہر بہت تیزی سے قبضہ کرتی چلی جا رہی ہے۔ پچھلے 10 دنوں میں اس تنظیم کے ہاتھوں شامی فوج پسپائی کا شکار ہو رہی ہے۔ دوستو، شام کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی پورے ہونے سے لگتا ہے کہ اب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی مزید قریب سے بھی قریب تر ہو چکا ہے، اور یہی وہ آخری زمانہ ہے جو قیامت سے پہلے بڑی نشانیوں کے ساتھ اس دنیا کے خاتمے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اپنے اس چینل سعود سٹوری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔